یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ. اولیاء اللہ سے دور کیا، جیسے بنو امیہ نے نفرت کی وجہ سے، انہیں نفرت تھی، دشمن تھے وہ سارے لوگوں کو دور کر دیا. اکثریت آج انسانوں کی ایسی ہے جو دور ہیں در اہل بیت سے، بنو امیہ کی نفرت کی وجہ سے. یہ دروازہ محبت انہوں نے بند کیا. بنو امیہ نے دروازہ محبت اہل بیت بند کرنا چاہا، لیکن کچھ لوگوں نے، محبوں نے جنہیں محبت تھی، انہوں نے دروازہ سیرت اہل بیت بند کر دیا. دروازہ محبت بغض کی وجہ سے بند ہوا، دروازہ سیرت محبت کی وجہ سے بند ہو گیا. محبت تو ہمیں لائی تھی سیرت کے لیے. فلسفہ محبت سیرت سے تکمیل ہوتا ہے. اگر سیرت نہ آئے، محبت بے فلسفہ رہ جاتی ہے، بے مقصد رہ جاتی ہے. یہ محبت احساسات اور جذبات میں بدل جاتی ہے، نہ کہ ایک معرفت میں. اس محبت کو حتماً فلسفہ چاہیے جو سیرت سے پورا ہوتا ہے، سیرت سے تکمیل ہوتا ہے. اس وجہ سے خداوند نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول سے محبت کرو. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر خدا سے محبت ہے میری اتباع کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. خوب، اگر ہمیں خدا سے محبت ہے، ہم رسول اللہ کی اتباع کریں، رسول اللہ سے محبت کریں. وہ حبیب خدا ہیں. حبیب خدا سے محبت خدا سے محبت ہے، اور حبیب خدا سے محبت کرنے سے انسان محبوب خدا بن جاتا ہے. محب خدا محبوب خدا بن جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں حبیب خدا سے محبت کریں؟ اس محبت کا کیا فلسفہ ہے؟ وہ اس آیت میں ہے. اس لیے کہ یہ محبت آپ کو رسول تک لے آئے گی، اور رسول اللہ کے اس اندر موجود وجود کے اندر موجود گوہر کی طرف ایک اور دروازہ ہے جس کا نام اسوہ ہے، جس کا نام سیرت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. در سیرت کھولنا بہت ضروری ہے. میں اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیں در سیرت کتنا مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے نہیں بند کیا جنہیں نفرت تھی، یہ ان لوگوں نے بند کر دیا جنہیں محبت تھی، نہ جاننے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. حتیٰ سیرت کے نام پر جو کتابیں ہیں، سیرت معصومین، سیرت النبی، سیرت ائمہ اطہار، آپ کو بہت ایک دو کتابوں کے علاوہ بہت قدیم سے، صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک موجود ہیں. سیرت کے نام پر لکھی گئی کتابوں میں ہر چیز موجود ہے سوائے سیرت کے. بس آپ سیرت النبی اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت معصومین اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن سیرت نہیں ہے. در حقیقت تاریخ کی کتابیں ہیں جنہیں نام دے دیا گیا سیرت کا. یعنی اس قدر سیرت سے دور ہیں، اس قدر سیرت سے ناآشنا ہیں کہ تاریخ اور سیرت میں فرق بھی نہیں معلوم ہو رہا ہمیں کہ تاریخ نبی کیا ہے اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے اصلا، یا تاریخ معصومین کیا ہے اور سیرت معصومین کیا ہے، تاریخ حضرت سیدہ کیا ہے اور سیرت حضرت سیدہ کیا ہے. ظاہر جن راستوں پہ انسان نہیں چلتا ان راستوں کے نشانات مٹ جاتے ہیں. جو راستے استعمال نہیں ہوتے، جو دروازے استعمال نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ وہ دروازے دیواروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اتنا بند رکھا گیا سیرت کا دروازہ، اور اسے لا تعلقی اختیار کی گئی، اس کی طرف کوئی آیا گیا نہیں کہ حتیٰ بند ہو کر تاریخ میں بدل گیا. یعنی وہ واقعات، وہ حوادث جو ان کے ساتھ رونما ہوئے، مثلا ان کی ولادت معصوم تو سیرت معصوم نہیں ہے، ولادت معصوم تاریخ معصوم ہے. یہ تو سیرت نہیں ہے معصوم کی ولادت. مثلا معصومین کے والدین کے نام، یہ تو سیرت معصوم نہیں ہے، یہ معصوم کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے. یہ مقام پیدائش، یہ تو سیرت معصوم نہیں ہے، یہ تاریخ معصوم ہے. آپ دیکھ لیں اب سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیدا ہوئے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس نقطے اور محل پہ پیدا ہوئے، ان بزرگوں سے پیدا ہوئے، والدین یہ تھے، ماں یہ تھی، والد یہ تھے، اجداد یہ تھے. یہ سارا تکمیل کر کے کہتے ہیں یہ سیرت ہے.
اور ہم قانے ہو جاتے ہیں کہ یہ سیرت ہے. اس قدر نہیں آئے سیرت کی طرف، بند رکھا اس دروازے کو مدتوں اور مدت مدید تک بند رکھا کہ اصل نامانوس ہو گیا، نام سیرت نامانوس ہو گیا ہمارے لیے. اس در کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور مدتوں پڑی ہوئی غبار اور گرد اس سے ہٹانے کی ضرورت ہے. اور راستوں اور دروازوں کے گرد و غبار آنے جانے سے ختم ہوتے ہیں، صرف جھاڑ پھونک سے ختم نہیں ہوتے. ایک آدھ دن بعض ہوتے ہیں ایسے مکان، مثلا امام بارگاہیں جو سال سال تعطیل رہتی ہیں، محرم میں آ کے ان میں جھاڑو لگا دیتے ہیں. نہ، جہاں روزانہ رفت و آمد ہو جن مساجد میں، ان میں گرد و غبار بیٹھتا ہی نہیں ہے تاکہ 10 دن میں صاف کیا جائے. فقط عید کے لیے جن کو کھولا جاتا ہے، عید سے ایک دن پہلے ان میں جھاڑو لگا کے صاف کرتے ہیں ان کو. سیرت کا وہ دروازہ ہے کہ جو رفت و آمد سے کھلے گا، نہ کہ ایک دن آ کر ایک تقریر کے ذریعے، ایک لیکچر کے ذریعے یا ایک مطالعے کے ذریعے ہم سیرت کا دروازہ کھول سکتے ہیں. سیرت کا دروازہ آنے جانے سے کھلے گا، رفت و آمد سے کھلے گا، کثرت سے آنے جانے سے کھلے گا، اور روز آنے جانے سے کھلے گا، اور ہمیشہ اور 24 گھنٹے اس در پہ جانے سے یہ در کھلے گا ہمارے لیے. اور یہ کھول سکتے ہیں ہم، چونکہ جب ہم بند کر سکتے ہیں تو کھول بھی سکتے ہیں. جن چیزوں کو ہم نے بند کیا انہیں ہم کھول بھی سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بند ہم نے کیا کھولے کوئی اور. ہمارے نہ جانے سے بند ہو گیا، وہ ہمارے جانے سے کھل جائے گا. سیرت یعنی طرز، ڈھنگ، انداز. سیرت سے مراد یعنی سیر چلنے کو کہتے ہیں، سیرت چلنے کے انداز کو کہتے ہیں، روش کو کہتے ہیں. چال اور چلنا ہوتا ہے، چال اس کے طرز کو کہتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں چال چلن اچھا نہیں ہے اس کا، یعنی نہ چلن اچھا ہے نہ چال اچھی ہے اس کی، یعنی نہ جو کچھ چل رہا ہے وہ درست ہے اور نہ اس چلنے کا انداز درست ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں چلن درست ہوتا ہے، چال درست نہیں ہوتی. چلن ٹھیک ہے لیکن چال ٹھیک نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو بات ہی غلط کرتے ہیں، اور بات بھی اتنے غلط انداز میں کرتے ہیں کہ غلطی پہ غلطی ہو جاتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بھی بہت غلط طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. دونوں غلط، چال بھی جھوٹ، چلن، اور وہ انداز جھوٹ بولنے کا وہ اس سے بھی زیادہ غلط. لیکن بعض آپ دیکھیں گے کہ چلن درست ہوتا ہے، چال غلط ہوتی ہے ان کی. سچ بول رہا ہے لیکن یہ سچ اتنے بونڈے انداز سے بول رہا ہے کہ جھوٹ جتنا نقصان دہ ہے. اور سچ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، سچ بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا. بعضوں کی بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن انداز نہایت برا ہوتا ہے. بقول مرزا رفیع سودا کے کہ جو چال ہم چلے جس سے سو نہایت بری چلے. بعض چلن ٹھیک چلتے ہیں، چالیں بری چلتے ہیں. کتاب لکھیں گے، بہت اچھی کتاب لکھیں گے، مفید، لیکن وہ انداز ایسا اپنائیں گے اس میں کہ وہ سارا فائدہ چلن کا چال میں گم ہو جاتا ہے. بات کریں گے، تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ہمدردی، بس اوقات ہمدردی کرتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ. یہ ہمدردی چلن ہے، بہت اچھی بات ہے، دوسروں سے ہمدردی کرنی چاہیے. لیکن اس بونڈے انداز میں ہمدردی کرتے ہیں، چال بہت غلط ہوتی ہے اس ہمدردی کی. آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. سرما لگانا چلن ہے لیکن آنکھ پھوڑ دینا چال ہے. ایسا کام کرتے ہیں، بس سرما لگاتے ہیں، آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. چلن بھی درست ہو، چال بھی درست ہو. زندگی گزارتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ یہی معمول کی ہماری جو زندگی ہے، ظاہری حیات دنیاوی. مثلا گھر بنانا، اس گھر کے اندر خاندان تشکیل دینا، خاندانی روابط بڑھانا، پھر اس کے اندر کھانے پینے کا سامان رکھنا، پکانا، کھانا، دھونا، پہننا، یہ زندگی ہے ہماری. سروس کرنا، گھر میں آنا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو تشکیل دیتی ہیں، ہماری ظاہری زندگی. زندگی تو سبھی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے زندگی کا، اس میں فرق ہوتا ہے.
گھر سب نے بنائے ہوئے ہیں لیکن گھروں کے ڈیزائن فرق ہیں، مختلف ہیں، سٹائل زندگی کا مختلف ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مثلا منظم، گھر میں آتے ہیں، ہر چیز ایک خاص معین جگہ پر ہوتی ہے اور معین جگہ سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن بعض آئیں گے انہیں نہیں معلوم کہ بیگ کہاں رکھنا ہے، جراب کہاں اتارنی ہے، بوٹ کہاں رکھنا ہے، کہ انہیں کوئی ان کا ترتیب نہیں ہوتی، رکھتے کسی جگہ ڈھونڈتے کسی اور جگہ جا کر۔ یہ ہے بعض گھروں میں، یہ دیکھا گیا ہوگا، شاید آپ کے اپنے گھروں میں بھی ایسا، بعض افراد کا، میں نہیں تو کہتا کہ آپ کا، لیکن بعض افراد کا شاید، چونکہ خواتین زیادہ بسلیقہ تر ہوتی ہیں مردوں سے، لیکن بعض مرد ممکن ایسے ہوں گے جو نہ رکھتے ہیں اس چیز کا خیال، آئے بیگ کہیں پھینکا، کاپی کہیں پھینکی، فائل کہیں پھینکی، پین کہیں اور ڈال دیا، جراب کہیں اور اتاری، بوٹ کہیں اور اتار دیا، اور دوسرے دن مثلا جراب فریج سے نکل رہی ہے، بوٹ اوون سے نکل رہا ہے مثلا، اور خوب ایسے اسے بے ڈھنگے، بے ترتیب۔ اب زندگی تو ہے یہ، لیکن اس زندگی میں ڈھنگ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، کوئی خاص سٹائل نہیں ہے اس زندگی کا، نظم نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بعضوں کے اندر نظم ہوتا ہے۔ بعض لوگ دیکھیں جا رہے ہوتے ہیں، میں سادہ تر مثال دوں، بہت آسان مثال، فرض کریں کوئی آشنا ہمارا جا رہا ہے اور اس کی پشت ہے ہماری طرف، ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، چہرہ نہیں دیکھ رہے ہم کون ہیں، لیکن آپ پہچان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی جا رہا ہے۔ کہاں سے پہچانا؟ چہرہ تو دیکھا نہیں آپ نے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اس کے چلنے کا انداز ہے یہاں سے میں نے پہچانا، چونکہ ایسے وہی چلتا ہے، چلنے کا انداز ہوتا ہے، قدم اٹھانا چلنا ہے، لیکن قدم اٹھانے کے ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ سیرت اس ڈھنگ کو کہتے ہیں، اس طرز کو کہتے ہیں۔ زندگی سیرت نہیں ہے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا، یہ زندگی ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ سیرت اس کھانے پینے کی طرز کا نام ہے، کیسے کھایا، نہ کہ کیا کھایا، کیسے کھایا، کس طرح کھایا، کس انداز میں کھایا، کس طرح پہنا۔ یہاں سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، چونکہ جب ہم مسئلہ کہتے ہیں حضرت سیدہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے، خصوصاً اسلام آباد میں یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں نسبتاً کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ایک ماڈرن دنیا ہے دوسرے شہروں کی نسبت۔ دوسرے شہروں میں دیہاتوں اور شہروں کا ملا جلا نظام ہے، لیکن یہاں شاید مختلف ہو۔ یہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ آج کی اتنی مترقی دنیا، آج کی اتنی ترقی یافتہ دنیا، آج کی متمدن دنیا، آج ٹیکنالوجی کی دنیا، پیچیدہ دنیا، خلائی زمانے کی دنیا، کمپیوٹر کی دنیا، الیکٹرانک کی دنیا، اس میں آپ ہمیں کدھر بھیج رہے ہیں، کہاں حوالہ دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم جائیں؟ سنی ہوگی یہ باتیں شاید بعضوں سے آپ نے، خصوصاً جو اتنے متدین لوگ نہیں ہوتے، دین سے زیادہ ان کا رغبت نہیں ہوتی، وہ زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کی سوسائٹی آہستہ آہستہ سیکولرزم کی طرف دھکیلی جا رہی ہے، اور سیکولر معاشرہ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک انہی اسووں کو کنڈم کرنا ہے، دین کو قدیمی قرار دینا ہے، دین کے زمانے کو اختتام یافتہ زمانہ قرار دینا ہے۔ اس کے لیے جو دلیلیں گڑھی جاتی ہیں بھرتی کی، وہ یہ ہیں کہ آپ آج کے اس مترقی اور ترقی یافتہ اور متمدن زمانے میں کیا پیش کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی طرف ہم چلے جائیں۔ مثلا جب وہ کہتے ہیں سیرت حضرت زہرا، یعنی 2.5 روپے ماہیہ ہو ہمارا، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ، چونکہ وہی بنتا ہے نا 2.5 روپے، اس زمانے کا جو حق ماہریہ تھا حضرت کا وہ یہی تھا 2.5 روپے، یعنی 2.5 روپے سے آج ہم اپنی بیٹیاں، اپنی خواتین، اپنی بہنوں کی شادیاں کریں 2.5 روپے دے کر۔ یا مثلا حضرت سیدہ چکی چلاتی تھیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی خواتین کو چکیاں خرید کے دے دیں کہ گھروں میں بیٹھ کر چکیاں چلاتی رہیں۔ یا حضرت سیدہ کا 1 کمرے کا مکان تھا کل، اس 1 کمرے میں وہ بھی کھجور کا بنا ہوا سادہ سا جھونپڑا، تو آیا ہم جھونپڑوں میں اپنی خواتین کو لے جائیں؟ یا حضرت سیدہ کا مثلا اس طرح کا لباس تھا، اس جنس کا بنا ہوا، اس میٹیریل کا بنا ہوا، اسی کا ہم خرید کے پہنائیں؟ یہ ادھر آپ لے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا آگے جا رہی ہے، آپ ہمیں پیچھے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔
اگر یہ بات ہم کہیں کہ ہم نے جیسا ہے بعضوں کے ذہن میں ہے، وہ کوہاٹ میں ایک مولانا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یا بعض اور تاریخی علماء بھی ہیں، بڑے بزرگوں کا بھی اس میں نام ہے کہ انہوں نے عمر بھر ٹینڈے نہیں کھائے، اس لیے نہیں کھائے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے کھائے یا نہیں کھائے مثلا، اور وہ چیز کھائیں گے جو رسول اللہ نے کھائی ہے۔ نہ، یہ غلطی ہے، اسی سے ہم لوگوں کو بدظن کر دیتے ہیں دین کے متعلق، یہ اشتباہ ہے۔ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ معصومین نے زندگی بسر کی ہے اور طرز زندگی بھی معصومین کا تھا۔ حضرت سیدہ نے اپنے زمانے کی زندگی بسر کی ہے، اپنے تمدن کے مطابق زندگی بسر کی، البتہ تمدن نہیں حضرت سیدہ وہی دین تھا، نہ یہ کہ تمدن الگ اور دین الگ تھا۔ اپنے زمانے کے وسائل سے زندگی بسر کی ہے، اس زمانے کے وسائل میں چکی تھی، حضرت نے اپنے زمانے کے وسائل پر سفر کیا ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ حضرت سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ حضرت سیدہ جس طرح مکہ سے مدینہ گئی مثلا، یا جس طرح مدینہ سے مکہ گئی مثلا، جس طرح ہجرت کی، جس طرح مکہ سے مدینہ آئی، جس طرح حج کیا مثلا، اس طرح ہم بھی اسی شے پر بیٹھ کر حج کریں، یعنی شتر پر بیٹھ کے گئی، ہم بھی شتر پر بیٹھ کر جائیں نہ۔ دیکھیں حضرت سیدہ کے زمانے میں ایک وسیلہ سفر تھا، شتر تھا، اس پر سوار ہوئی گئیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس پر سوار ہوئی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت سیدہ کی سواری کا انداز کیسا تھا۔ آپ بے شک اپنے زمانے کے وسیلہ سفر پہ بیٹھیں، گاڑی پہ بیٹھیں، کوئی نہیں کہتا کہ گاڑیاں چھوڑ کر اونٹوں پہ بیٹھیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے زمانے کو چھوڑ کر مثلا اس زمانے میں جا کر زندگی بسر کریں اور اس زمانے جیسی زندگی بنائیں، یہ نہیں ہے، یہ واقعاً عقب ماندگی اور پسماندگی ہے۔ سیکولر لوگوں کا اشتباہ یہ ہے کہ وہ سیرت اور سیر میں فرق نہیں سمجھے، زندگی اور سیرت میں فرق نہیں سمجھے۔ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی طرز جو انہوں نے اپنے زمانے کے وسائل میں زندگی گزارنے میں اپنائی تھی، وہی طرز ہم اپنے زمانے کے وسائل زندگی میں اپنائیں۔ طرز ہماری زندگی کی وہی ہونا چاہیے۔ یہاں سے یہ دروازہ کھل جاتا ہے تاکہ ہم محبت کا فلسفہ بھی سمجھ سکیں، معرفت بھی ہو جائے، اور وہ گوہر جو خدا نے ان صدف کے اندر مقرر کیا ہے اور جس کی وجہ سے کہا ہے کہ ان سے محبت کرو، اس کی حکمت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ دروازہ سیرت کھل جاتا ہے پھر سامنے کہ آپ نے اپنے زمانے کی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اس زمانے کی زندگی گزارنی ہے، اپنے زمانے کی زندگی۔ لیکن اپنے زمانے کی زندگی کا انداز اور طرز اور طریقہ اور ڈھنگ وہ ہو جو حضرت سیدہ کا تھا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت سیدہ نمونہ ہے خواتین کے لیے، یہ غلط جملہ ہے۔ حضرت سیدہ اسوہ ہے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نہیں ہے کہ ہم تقسیم کر دیں امیر المومنین مردوں کا نمونہ اور سیدہ حضرت سیدہ خواتین کا نمونہ، نہ، حضرت سیدہ دونوں کے لیے نمونہ، حضرت امیر المومنین دونوں کے لیے نمونہ۔ اب بعض اگر فقہی احکام خواتین کے مختلف ہیں مردوں سے، اس سے سیرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سیرت یکساں دونوں کے لیے ہے۔ اب آئے ہم اس گفتگو کے تناظر میں دیکھیں کہ حضرت سیدہ کی سیرت کیا تھی، انداز کیا تھا حضرت سیدہ کا۔ ہمیں زیادہ دلچسپی ان کی زندگی سے ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ زندگی کا انداز ہے۔ زندگی کا انداز کہیں بہتر ہے جاننا ہمارے لیے، البتہ زندگی سے آشنا ہو یہ بھی ایک معرفت ہے، لیکن زندگی کا انداز ہمیں زیادہ قریب کرتا ہے حضرت کے۔ ہم نے سیرت سیدہ کے نام پر زندگی حضرت سیدہ بھی بیان کیا، لیکن نہ اس حد تک جتنی ہونی چاہیے، وہ بھی کھول کر سامنے نہیں آئی۔